بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع اقبال کی جو ہے نظم ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ جیسا کہ بچوں جب بھی کسی شعر کی تشریح کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے میننگز آپ لوگوں کو آنے چاہیے، تو سب سے پہلے ہم اس کے میننگز دیکھیں گے۔ آشنا واقف ہونا اپنی حقیقت سے، اپنی خودی سے، اپنے آپ سے۔ دہقاں سے مراد کسان ہے۔ یہاں پہ شاعر جو ہے استعراتی زبان استعمال کر رہا ہے، تو یہاں کسان سے مراد مسلمان کو لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ باراں سے مراد یہاں بارش، اور حاصل سے مراد یہاں فصل ہے، یعنی کھیت سے حاصل ہونے والا پھل، فصل، ثمر۔ تو اس کے بعد بچوں اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ اے دہقاں اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہو، دانا، کھیتی، پانی اور فصل سبھی کچھ تو خود ہی ہے۔ تو زیر تشریح شعر بچوں اقبال کے اردو مجموعہ بانگ درا کی ایک نظم ہے شمع اور شاعر، وہاں سے یہ شعر بچوں لیا گیا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر مسلمان سے مخاطب ہے، یہاں پہ استعراتی زبان جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر خود مسلمان سے مخاطب ہے اور شاعر کہتا ہے اے مسلمان اپنے آپ سے، اپنی خودی سے آگاہ ہو کہ اپنے آپ کو پہچان کہ اے مسلمان تیری پہچان کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تیری بڑائی کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خودی کی پہچان کرو۔ کیسے پہچان کرو؟ شاعر کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک کسان جو ہے، کسان کے استعارے میں شاعر جو ہے وہ مسلمان سے مخاطب ہے، تو اس لیے پہلے آپ کسان کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ شاعر کہتا ہے جس طرح ایک کسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنا بیج جو ہے وہ خود تیار کرتا ہے، اپنی جو کھیت ہوتا ہے، جو زمین ہوتی ہے اس کو کھیت کی شکل میں اختیار کرتا ہے، وہ خود کسان ہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو بارش اور اس کا پانی کا بندوبست کرتا ہے، ان کھیت میں پودوں کو پانی ڈالنے کے لیے جو دعا کرتا ہے، جو پانی ڈالتا ہے، تو اس کا بندوبست بھی کسان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سے فصل حاصل ہوتی ہے، جو اناج حاصل ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک کسان ہی کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں جس طرح ایک کسان جو ہے وہ سب کچھ خود ہی کرتا ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی خود کو پہچانو، تمہارے پاس بھی سب چیزیں موجود ہیں، بس تمہیں اپنی پہچان کرنی ہے، اپنی خودی کی پہچان کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو بچوں زیر تشریح شعر جو ہے وہ استعراتی شعر ہے۔ تو شاعر چونکہ علامہ اقبال جو ہے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، تو وہ معاشرے کے نباش شناس تھے، یعنی جس طرح ایک طبیب مریض کی نبض دیکھتا ہے اور اس کی تشخیص کرتا ہے، اسی طرح اقبال بھی معاشرے میں مسلمانوں کی جو کمزوری ہوتی تھی، مسلمانوں کی جو برائیاں ہوتی تھیں وہ ان کو دیکھتا تھا، مسلمانوں کے اندر جو کمی ہوتی تھی وہ اس کو دیکھتا تھا، وہ معاشرے کا نباش شناس تھا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ صرف بیماری ڈھونڈتا تھا، بلکہ اس کا علاج بھی کرتا تھا۔ وہ نہ صرف تشخیص کرتا تھا بلکہ معالج بھی تھا، تو وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے، یعنی اس کا حل بھی ڈھونڈتا ہے کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو پہچانو، تمہارے اندر کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اصل میں اقبال کا جو زمانہ تھا وہ برِ صغیر کے زوال کا بدترین زمانہ تھا۔ تو اقبال جب مسلمانوں کو دیکھتا ہے، ان کی دیگر کو حالت کو دیکھتا ہے، انگریزوں کے غلام بنے ہوئے دیکھتا ہے، تو اقبال کا خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ مسلمان اتنی عظیم جو ہے روایات کا مالک ہے، اتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج
انگریزوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، غلامی کی زندگی جی رہا ہے، تو اس لیے اقبال جو ہے مسلمانوں کو ان کے اندر ان کی خودی کو جگا رہا ہے، اور استعاراتی زبان میں وہ ایک کسان کو موضوع بنا کر وہ مسلمانوں کے اندر جوش کو جگا رہا ہے کہ اپنی عظمت کو دیکھو، تمہارے اندر سارے کمالات ہیں، لیکن صرف تمہیں ضرورت ہے خود کو پہچاننے کی، اپنی خودی کو پہچاننے کی۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، مسلمان کی عظمت تو دیکھو ذرا، مسلمان کی عظمت تو دیکھو ذرا، یہ منبع ہے سارے کمالات کا۔ اس کے بعد بچوں دوسرے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے میننگز دیکھیں گے۔ آہ جو ہے افسوس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، آرزو خواہش، آوارہ رکھتی ہے آوارہ گردی کرنا، غفلت میں رہنا، اور راہ راستہ راہ رو راستے پر چلنے والا، راہ بر راستہ دکھانے والا، اور منزل ٹھکانا۔ تو بچوں مفہوم دیکھیں گے۔ افسوس اے مسلمان تجھے کون سی خواہش آوارہ رکھتی ہے، جبکہ راستہ منزل سب کچھ تو خود ہی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اظہار افسوس کر رہا ہے مسلمانوں کے جو دیگر گوں حالات تھے، بر صغیر میں مسلمانوں کا بدترین دور تھا، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اقبال جو ہے وہ یہ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہیں مسلمان اور اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے حالات دیکھ کر اقبال کے یہاں جو ہے وہ غم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ افسوس کر رہا ہے کہ افسوس کہ اے مسلمان تو کس راستے پہ چل پڑا ہے، تیرا راستہ تو صراط مستقیم کا راستہ ہے، تیرا راستہ تو سیدھا راستہ ہے جو ہمارے اللہ اور پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور تو کس راستے پہ چل رہا ہے، کون سی خواہش ہے تو تجھے آوارہ گرد کر رہی ہے، جو تجھے بھٹکا رہی ہے، تیرا راستہ تو سیدھا ہے، تو اسی صراط مستقیم پہ چلو، تو کون سے راستے پہ چل پڑا ہے۔ دراصل اقبال جو ہے وہ جب مسلمانوں کو انگریزوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے دیکھتا، انگریزوں کے آگے جھکتا ہوا دیکھتا، انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے دیکھتا، اور ان کا ذہن جو ہے دنیاوی رجحانات کی طرف دیکھتا، ترغیب مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ ان عمارتوں پر روپیہ پیسے پر ترغیب کر رہا تھا، راغب ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اقبال کہتا ہے یہ تم کیا روپیہ پیسہ کمانے کی جستجو میں لگے ہو، انگریزوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، یہ تمہارا راستہ تو نہیں ہے، تمہارا راستہ تو صراط مستقیم کا راستہ ہے، تمہارا راستہ تو سیدھا راستہ ہے۔ یہ کیا تم انگریزوں کی تہذیب جو ہے اپنا لی، یہ تہذیب تو خود کھوکھلی ہے، یہ تو خود کھوکھلی تہذیب ہے، اور تم ان کے پیروکار ہو گیا، تم انگریزوں کی پیروی کرنے لگ گئے ہو۔ تو تمہیں انگریزوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہارا راستہ تو بنایا ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنا کر دے گئے تھے، تم اسی راستے پر چلو جو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے تم اپنے ٹھکانے پر یعنی آخرت پر پہنچ جاؤ گے، جو تمہارا اصل گھر ہے۔ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، اور تم اس دنیا میں بھٹکے ہوئے ہو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تم انگریزی تہذیب کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کا راستہ اپناؤ، صراط مستقیم کا راستہ اپناؤ۔ تو اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے اے مسلمانوں تم انگریزوں کی تہذیب پر مت چلو، یہ راستہ جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، اس راستے پہ نہ چلو، اس کو چھوڑ دو اور اپنا جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اس راستے پر چلو۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا شعر لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ تو کانپنے سے مراد ڈرنا ہے، اندیشہ ہے طوفان کے غم سے، اور نا خدا کہتے ہیں بچوں ملاح کو، کشتی چلانے والا، باہر سمندر کو کہتے ہیں، اور ساحل سے مراد کنارہ یعنی کامیابی اور کامرانی، اپنی منزل تک پہنچ جانا۔ تو بچوں مفہوم دیکھیں گے،
تیرا دل طوفان کے ڈر سے کیوں کانپتا ہے جبکہ ملاح سمندر اور کنارہ سب کچھ تو خود ہی ہے۔ تو زیر تشیع شعر میں شاعر مسلمانوں کے دل سے جو ہے خوف تھا انگریزوں کا، اس خوف سے دور کرنا چاہ رہا ہے، اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، تم کیوں انگریزوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو؟ کیونکہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کمزور ہو گئے تھے، مذہبی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، ہر حوالے سے مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو چکے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر خوف، مایوسی اور اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی تھی۔ تو اقبال جو ہے وہ معاشرے کا نبض شناس ہے، وہ جب یہ چیزیں دیکھتا تھا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کیوں ڈرے ہوئے ہو، تمہیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، تمہارے ساتھ تو تمہارا اللہ ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے، یہاں پہ آپ قرآنی حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم کیوں طوفان سے ڈرتے ہو، یعنی طوفان سے مراد یہاں استعراتی طور پر وہ انگریزوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم انگریزوں سے کیوں خوف کھاتے ہو، یہ تو خود تمہارے غلام ہیں، مسلمان تو سب سے اعلیٰ اور رفع ہیں، تم لوگ مسلمان جو لوگوں کو تہذیب سکھانے والے ہو، اور تم آج ان سے جو ہے وہ ڈر رہے ہو، ان کے آگے خوف زدہ ہو، تو تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہو، جس طرح ایک ملاح جو ہے وہ کشتی چلاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں تم دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہو، تم خود سمندر ہو، تم خود ملاح ہو، اور تم خود منزل پہ لگانے والے ہو، اور آج تم خود جو ہے انگریزوں کے آگے غلامی کی زندگی گزارے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، تم ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کرو، اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ان کو ختم کرنے والے ہو، تم تو انگریزوں کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندنے والے ہو، اور آج تم ان کے غلام بن کر جی رہے ہو، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کود جا دریا میں کیا طوفان کا غم کشتی کی فکر، کود جا دریا میں کیا طوفان کا غم کشتی کی فکر، ہے تجھ کو یقین تو فضل خدا ہو جائے گا۔ تو ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ بچوں اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔